حنیف قریشی جس پیر کا مرید ہے وہ خدا کی قسم صحابہ کا گستاخ تھا. نہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں میرے سامنے حنیف قریشی بیٹھ جائے, اس کا کوئی چیلا چاند کا بیٹھ جائے, جامع رضویہ پنڈی کا کوئی ترجمان بیٹھ جائے, میں دکھاتا ہوں حنیف قریشی ثبوتوں کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, حوالہ جات کے ساتھ. ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں. حنیف قریشی کا پیر صحابہ کا بدترین گستاخ تھا. کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر کتے کو دیکھ کے حنیف قریشی کا پیر غلام مصطفیٰ شاہ کہتا تھا یہ معاویہ ہے, کتے کو معاویہ کہتا تھا, اور اسی عقیدے پر وہ مرا. ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں ان کے مریدوں کی. اپنے گھر کے اندر حنیف قریشی جیسا گند اور غلاظت نظر نہیں آ رہی. جو ہے یہ گستاخ صحابہ پیر کا مرید غلام مصطفیٰ شاہ توری والے ابتباد والے کا. باز آ جاؤ, وگرنہ ہم اس ملک کی گلی گلی میں, ہم دھرتی کے چپے چپے پر سنا سنا کر ہم تمہارا جنازہ نکال کے چھوڑ دیں گے. عوامی مجمع میں اس نے بازاری زبان بولی تھی سید عائشہ کے بارے میں. پیر جامی اور ان کے تمام ٹولے سے, ریاض شاہ سے اور صاحبزادہ حبیب الحق شاہ سے اور باقی ان سب سے پوچھا جائے, گمراہ کے لفظ بولے. حضرت امیر معاویہ کو جو باغی کہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو نو ڈیمانڈ معاویہ کہے, جو نتھنگ معاویہ کہے, معاویہ کا معنی معاذ اللہ بھونکتا کتا کرے. حبیب الحق شاہ اور پیر جامی اس کتے کو کب تک سنبھالو گے, اس کتے کو کب تک اپنی گود میں رکھو گے؟ اگر ادھر خطا اجتہادی پر درد ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, جو صحابی مصطفیٰ ہیں, کاتب وحی خدا ہیں, قرآن کے کاتب ہیں, خال المومنین ہیں, جو مولا علی کے بھائی ہیں, جن کو حسن حسین دونوں نے بیعت کر کے امت کا امام بنایا تھا, جن کی شان داتا صاحب بیان کریں, جن کی شان غوث اعظم یہ اصول الدین اس میں بیان کریں, یہ غنیت الطالبین میں بیان کریں, جن کی شان حضور پیر میر علی شاہ صاحب اپنی کتابوں میں فتاوی مہریہ میں, اور یہ اپنا فتاوی مہریہ اور میرے منیر, اور یہ ہمارے پاس کتابیں, یہ تحقیق الحق فی کلمت الحق, یہ اس میں شان امیر معاویہ ہے, یہ تصفیہ میں شان امیر معاویہ ہے, یہ اپنا میرے منیر میں شان امیر معاویہ ہے, فتاوی مہریہ میں شان امیر معاویہ ہے. یہ جو تصفیہ اور اس میں کتنا فرق ہے, 5 عبارتیں اس نئی تصفیہ میں سے اڑا دی گئی ہے جو صحابہ کی عظمت پر ہیں. 5 عبارتیں کہ کیا پیر میری شاہ صاحب بھی تمہارے نزدیک پر گستاخ ہو گئے, شاتم ہو گئے, اہل سنت سے خارج ہو گئے؟ خطا کا انتصاب, میں کروڑ کے لفظ بول رہا ہوں, خطا کی نسبت, خطا کا تعلق, خطا کا انتصاب پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اہل بیت اطہار کی طرف کیا ہوا ہے, اور صرف اہل بیت کی طرف نہیں, صحابہ کی طرف بھی کیا ہوا ہے. صرف صحابہ نہیں, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف بھی کیا ہوا ہے. صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نہیں, تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی کیا ہوا ہے. اور یہ تم سب کا گرو طاہر القادری, اس نے جو سیرت رسول کے اندر 6 جلد میں سیدہ پاک کے بارے میں بولا, جو سری توہین ہے, بے ادبی ہے, گستاخی ہے, اور یہی لفظ غلط فہمی والا جو طاہر القادری نے بولا, یہی پنڈی کے حنیف قریشی نے, اس تفضیلی شیعہ اور رافضی بدبخت انسان نے بھی بولا ہوا ہے. تو پھر یہاں بھی آؤ, اور اس کے بعد صرف یہ نہیں, یہ نام و نسب ہے. پیر جامی یہ تمہارے ابا جان ہے, یہ کتاب دیکھو غور سے, تمہارے بابا جان کی کتاب ہے نام و نسب, اس میں انہوں نے خطا کا انتصاب اور نسبت اہل بیت کی طرف کی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے ہمارے پاس. پیر جامی کے والد پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی طریق الفلاح فی مسئلۃ الکف للنکاح, اس کے اندر بالکل آغاز میں, اور اس کتاب پر وہ عرفان مشہدی اس کی تقریر ہے, تائید ہے. اس کتاب کے اندر یہ بالکل آغاز میں پیج نمبر 2 سے 3 یہ عبارت موجود ہے, یہ خطا کی نسبت ہے اہل بیت اطہار کی طرف, کل اہل بیت کی طرف نسبت کی ہوئی ہے. ان سب پر بھی لگاؤ فتوے, ان سب کو بھی کہو بے ادب, ان سب کو بھی کہو پہلے گستاخ, پھر اس کے بعد آنا اس بندے کی طرف کے جو پچھلے 20-30 سالوں سے اسلام دشمنوں سے مسلسل نبرد آزما ہے, لڑ رہا ہے, عقائد و نظریات اہل سنت کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ بندہ جس نے خارجیت کو 4 شانوں چت کر کے چھوڑا ہے, وہ بندہ جس نے دیوبندیوں وہابیوں کے دانت کھٹے کیے ہیں, وہ بندہ جس نے رافضیوں کی بولتی بند کی ہے, وہ بندہ جو پچھلے 20-30 سالوں سے امام احمد رضا کی فکر کا جھنڈا لہرا رہا ہے, وہ بندہ جو شرق سے غرب تک سنی عقائد پر پہرا دینے کے حوالے سے ایک خاص استعارہ بن چکا ہے, ایک خاص اس کی حیثیت, اسے اب اہل سنت ایک ڈگری کی حیثیت میں مانتے ہیں, ایک سند کے درجے میں مانتے ہیں, اور ایک اتھارٹی کے طور پر مانتے ہیں. جس نے طاہر القادری جیسے بدبخت کے وہ
13 گھنٹے والے خطاب جو ممتاز قادری کے خلاف کیا تھا، اس خطاب کا وہ جواب دیا کہ اب صبح قیامت تک طاہر القادری اس کا پورا ٹولہ منہاجی فرقہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس بندے کے خلاف بولتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو وہ تنہا اکیلا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم میں کو جذبات سے مغلوب ہو کے نہیں کہہ رہا، میں جوش میں ہوش گما کے نہیں کہہ رہا، میں مکمل ہوش و آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جس بندے کو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کہتے ہیں، وہ شرق تا غرب پوری دنیا کے اہل سنت کا اس وقت آنکھ کا تارا ہے، وہ سب کے دل کا چین ہے۔ وہ جو بول رہا ہے، خدا کی قسم میں نے بڈھے چٹی داڑیوں والے عمر رسیدہ بزرگ عالم دین علماء ان کو یوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے دیکھا ہے۔ پوری دنیا اہل سنت کے دل ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اکیلا نہیں، سنیوں کا بچہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے۔ امام احمد رضا کا ہر روحانی بیٹا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے۔ یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں۔ اگر تم نے ادھر بولنا ہے تو پہلے یہ سب کتابیں، پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں جو عبارتیں ہیں خطا کی نسبت صحابہ کی طرف، اہل بیت کی طرف، خطا کا لفظ نبیوں پر بولا گیا، حضور نبی پاک علیہ السلام پر بولا گیا۔ اس کتاب کے اندر جو پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی نے اہل بیت پر خطا کا لفظ بولا، تو اگر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو بے ادب کہنا ہے تو پہلے انہیں بھی کہو جو تم نہیں کہو گے، اور صبح قیامت تک نہیں کہہ سکتے۔ کہو گے تو تمہارے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ اور میں تیری جانے بلا بدبخت انسان تجھے جو رافسی نکال کر تیار کر کے دیتے ہیں، آگے بک بک شروع کر دیتا ہے۔ اسلام آباد میں ایک ختم نبوت کے نام سے کانفرنس ہوئی، اور پھر اسی طرح پنڈی کا ایک صاحبزادہ ہے جو بیچارہ کھچ کھچ کے 2-4 سال پڑا ہوا ہے، جنہیں اردو سے ہی بولنی نہیں آتی، اب وہ دین کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جی میں صبح سے لے کے تو فلاں وقت تک مدرسے میں ہوتا ہوں، مجھ سے آ کے بات کر لیں۔ جن کو اردو ٹھیک بولنی نہ آئے، وہ کیا جانے کہ دین کی ڈیپتھ کیا ہے، وہ کیا جانے کہ اصول دین کیا ہے، وہ کیا جانے کہ پرنسپلز آف اسلام کیا ہیں، اسلامک فنڈامنٹلز کیا ہیں، رولز کیا ہیں، ریگولیشنز کیا ہیں، ان کی بلا جانے کہ اسلامک بیسس، فاؤنڈیشنز کیا ہیں، اوریجنز کیا ہیں اور روٹس کیا ہیں، جن کو اردو ٹھیک نہیں بولنی آتی۔ اور پنڈی کے ایک صاحبزادے کا بیان، وہ جس کو اردو بھی ٹھیک بولنی نہیں آتی، شہزادے، اسلام میں شہزادگی اور پیرزادگی اور صاحبزادگی نہیں دیکھی جاتی، اسلام کے اندر عقیدہ اور عمل دیکھا جاتا ہے، عقائد و نظریات اور معمولات دیکھے جاتے ہیں، پھر اسلام مانتا ہے کسی کو۔ یہ نہیں کہ کوئی دھونس اور دھاندلی اور پریشر ڈالے کہ میں فلاں مدرسے کا مالک، تو میں فلاں ادارے کا چیمپئن، تو میں فلاں تنظیم کا سربراہ، تو میں فلاں گدی نشین۔ اسلام اس کو نہیں، اسلام کہتا ہے عقائد، اعمال، اپنی سیرت و صورت، کردار، کریکٹر، عمل دکھاؤ، پیش کرو سارا کچھ۔ اگر اسلام کے سانچے میں، اسلام کے دائرے میں تو ٹھیک، نہیں تو اسلام رد کرتا ہے دو ٹوک، کسی کا کوئی یہاں لحاظ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے سب پابند ہیں، سادات ہوں یا غیر سادات، پوری امت قرآن کی پابند ہے، سنت کی پابند ہے، قرآن و حدیث سب پر حاکم ہے، قرآن و حدیث سب کے اوپر حکمران ہے، قرآن و حدیث کا آرڈر سب پہ برابر کی سطح پہ نافذ ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، شریعت کے اندر سب برابر ہے، شریعت کا حکم سب پر چلتا ہے۔ تو وہ دونوں صاحبزادے اور پیرزادے، حضور قائد اہل سنت، محافظ عقائد و نظریات اہل سنت، کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف خوب اپنی بڑھاس نکال رہے تھے، اور میں یوں کہوں تو بے جا نہیں کہ زہر اگل رہے تھے، اور سنی عقائد کے خلاف ایک بدبودار فکر کا اظہار کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو خطا خطا خطا۔ اب وہ مسئلہ حالانکہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا، ہم نے 3-4 گھنٹے کے اس پر خطبے دیے کہ خطا اجتہادی نہ تو گناہ ہے، نہ تو اثم ہے، نہ تو معصیت ہے، نہ تو نافرمانی ہے، نہ وہ کسی طرح کا ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی شرعی اپنا جو وہ معاذ اللہ کوئی اس کو شریعت کے دائرے میں جرم گنا جائے، ایسا نہیں ہے۔ خطا اجتہادی وہ ایک گناہ ثواب والی چیز ہے، وہ بندے کو ثواب دیتی ہے، کوئی توہین نہیں ہے خطا اجتہادی۔ خطا اجتہادی کا لفظ بولا کہ بلا ڈاکٹر صاحب نے تو اس پر طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوئے ہیں پچھلے 1.5 سال سے، اور یہ پورا جو وہ رافسی شیعہ تفصیلی ٹولہ، بد عقیدہ ٹولہ، انہوں نے رلا بنایا اور رل کے سمجھا کہ ہم قبضہ کر لیں گے۔ اہل سنت نے سب کو ٹوپ والے مچھندر سے لے کے باٹم والے کیڑے تک، اہل سنت نے ان تمام رافسی پیروں، خطیبوں، نقیبوں، ناتھانوں کو اٹھا کر تو اپنے دائرہ اہل سنت سے باہر پھینک دیا ہے۔ اب درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور صبح شام اپنی بڑھاس۔ خطا اجتہادی کو اگر توہین کہو گے، خطا اجتہادی کو، تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ پھر ہم حضور پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کتابیں، وہ سیٹ ہے کہ جو پرانا ہے، اور یہ اس وقت ہمارے پاس وہ والا سیٹ ہے جو اب نیا اس وقت چھاپ رہے ہیں درگاہ سے، اسلام آباد سے، اور
اور یہ دونوں میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ یہ پرانا اور نیا سیٹ، اب اس میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ یہ پرانی جو کتابیں جو حضور اعلیٰ کی چھپی تھی، جو قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ، حضور سید غلام محی الدین قدس سرہ العزیز، مولانا فیض احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو چھپائی تھی حضور اعلیٰ کی کتابیں، جو حضور اعلیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں، جو آپ کے ایما پر، آپ کے حکم پر، ارشاد پر، آپ کے اشارے پر اور آپ کے آرڈر کے مطابق جو کتابیں پرانی چھپ رہی تھی آج تک، اب وہ کتابیں بدلی جا رہی ہیں۔ اب یہ نئے سیٹ، اس وقت نیا سیٹ ہم نے اس وقت تازہ لیٹسٹ منگوایا، اس نیا جو سیٹ ہے، نئی جو کتابیں، بہت ساری عبارتوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ مثلا میں اب زیادہ نہیں تو یہ تصفیہ ہے پرانے والی، یہ تصفیہ ہے نئے والی، یہ جو تصفیہ اور اس میں کتنا فرق ہے، 5 عبارتیں اس نئی تصفیہ میں سے اڑا دی گئی ہے جو صحابہ کی عظمت پر ہیں، 5 عبارتیں۔ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ہم دکھانے کو تیار ہیں، یہ سب ہم نے نشان لگائے ہوئے۔ تو بہرحال ہر چیز کی ہم خبر رکھتے ہیں۔ تو حضور اعلیٰ کی کتابوں میں اگر خطا اجتہادی کو توہین کہو گے تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصفیہ میں، مکتوبات میں، ملفوظات میں اور اسی طرح آپ کی باقی کتابوں میں ہم تقریباً کو 10 کے قریب عبارتیں دکھانے کو تیار ہیں کہ حضور اعلیٰ نے خطا اجتہادی، یہ خود اپنی کتابوں میں بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ خطا کا لفظ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے بولا ہے، اور صرف سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں نہیں، مولا علی کے بارے میں، کل اہل بیت کے بارے میں، تمام اہل بیت اطہار کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے خطا کا لفظ بولا ہوا ہے۔ خطا کا لفظ گولڈا شریف میں وہ تصفیہ کا حوالہ دے رہا تھا، پنڈی کا بد عقیدہ اور کرپٹ انسان حنیف قریشی۔ تو تصفیہ ہمارے سامنے بیٹھو تمہیں ہم پڑھائیں کہ تصفیہ میں کیا ہے۔ تصفیہ کے اندر آپ نے اہل بیت اطہار سب کی طرف خطا کی نسبت کی ہوئی ہے، صرف تصفیہ نے نہیں، مکتوبات میں بھی، ملفوظات میں بھی، اور صرف اہل بیت کی طرف نہیں، صحابہ کی طرف بھی کی ہوئی ہے۔ آپ نے خطا کا انتساب نبیوں کی طرف بھی کیا ہوا ہے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطا کی نسبت خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی طرف بھی کیا ہوا انتساب۔ تو اگر یہ توہین ہے تو گولڈے کا صاحبزادہ بھی بتائے، پنڈی کا صاحبزادہ بھی بتائے، کراچی سے پشاور اور ہزارے تک، کوئٹہ سے کشمیر، مشرق سے مغرب تک، یہ سارے بدماش بتائیں کہ کیا پیر مہر علی شاہ صاحب بھی تمہارے نزدیک پر گستاخ ہو گئے، شاتم ہو گئے، اہل سنت سے خارج ہو گئے؟ خطا کا انتساب، میں کروڑ کے لفظ بول رہا ہوں، خطا کی نسبت، خطا کا تعلق، خطا کا انتساب پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اہل بیت اطہار کی طرف کیا ہوا ہے، اور صرف اہل بیت کی طرف نہیں، صحابہ کی طرف بھی کیا ہوا ہے۔ صرف صحابہ نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف بھی کیا ہوا ہے۔ صرف انبیاء کرام علیہ السلام نہیں، تاجدار انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی کیا ہوا ہے۔ اور یہ تم سب کا گرو طاہر القادری، اس نے جو سیرت رسول کے اندر 6 جلد میں سیدہ پاک کے بارے میں بولا، جو سری توہین ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور یہی لفظ غلط فہمی والا جو طاہر القادری نے بولا، یہی پنڈی کے حنیف قریشی نے، اس تفضیلی شیعہ اور رافضی بدبخت انسان نے بھی بولا ہوا ہے۔ تو پھر یہاں بھی آؤ، اور اس کے بعد صرف یہ نہیں، یہ نام و نسب ہے، پیر جامی یہ تمہارے ابا جان ہے، یہ کتاب دیکھو غور سے، تمہارے بابا جان کی کتاب ہے نام و نسب، اس میں انہوں نے خطا کا انتساب اور نسبت اہل بیت کی طرف کی ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہے ہمارے پاس، پیر جامی کے والد پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کی طریق الفلاح فی مسئلۃ الکف للنکاح، اس کے اندر بالکل آغاز میں، اور اس کتاب پر وہ عرفان مشہدی اس کی تقریر ہے، تائید ہے، اس کتاب کے اندر یہ بالکل آغاز میں پیج نمبر 2 سے 3 یہ عبارت موجود ہے، یہ خطا کی نسبت ہے اہل بیت اطہار کی طرف، کل اہل بیت کی طرف نسبت کی ہوئی ہے۔ ان سب پر بھی لگاؤ فتوے، ان سب کو بھی کہو بے ادب، ان سب کو بھی کہو پہلے گستاخ، پھر اس کے بعد آنا اس بندے کی طرف کے جو پچھلے 20-30 سالوں سے اسلام دشمنوں سے مسلسل نبرد آزما ہے، لڑ رہا ہے، عقائد و نظریات اہل سنت کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ بندہ جس نے خارجیت کو 4 شانوں چت کر کے چھوڑا ہے، وہ بندہ جس نے دیوبندیوں وہابیوں کے دانت کھٹے کیے ہیں، وہ بندہ جس نے رافضیوں کی بولتی بند کی ہے، وہ بندہ جو پچھلے 20-30 سالوں سے امام احمد رضا کی فکر کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ بندہ جو شرق سے غرب تک سنی عقائد پر پہرا دینے کے حوالے سے ایک خاص استعارہ بن چکا ہے، ایک خاص اس کی حیثیت، اسے اب اہل سنت ایک ڈگری کی حیثیت میں مانتے ہیں، ایک سند کے درجے میں مانتے ہیں، اور ایک اتھارٹی کے طور پر مانتے ہیں، جس نے طاہر القادری جیسے بدبخت کے وہ 13 گھنٹے والے خطاب جو ممتاز قادری کے خلاف کیا تھا، اس خطاب کا وہ جواب دیا کہ اب صبح قیامت تک طاہر القادری اس کا پورا ٹولا منہاجی فرقہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس بندے کے خلاف بولتے ہو، تم کیا سمجھتے وہ تنہا اکیلا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم میں کو جذبات سے مغلوب ہو کے نہیں کہہ رہا، میں جوش میں ہوش گما کے نہیں کہہ رہا، میں مکمل ہوش و آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جس بندے کو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کہتے ہیں، وہ شرق تک غرب پوری دنیا کے اہل سنت کا اس وقت آنکھ کا تارا
ستارہ ہے، وہ سب کے دل کا چین ہے، وہ جو بول رہا ہے خدا کی قسم میں نے بڈھے چٹی داڑیوں والے عمر رسیدہ بزرگ عالم دین علماء ان کو یوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے دیکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے سامنے نہیں آتے، اس طرح بولتے نہیں۔ پوری دنیا اہل سنت کے دل ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اکیلا نہیں، سنیوں کا بچہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے۔ امام احمد رضا کا ہر روحانی بیٹا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے۔ یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں۔ اگر تم نے ادھر بولنا ہے تو پہلے یہ سب کتابیں پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں جو عبارتیں ہیں خطا کی نسبت صحابہ کی طرف، اہل بیت کی طرف، خطا کا لفظ نبیوں پر بولا گیا، حضور نبی پاک علیہ السلام پر بولا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ تیل قادری نے جو کیا، جو پھر اس کے بعد یہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی، انہوں نے جو نام و نسب میں اور اپنی کتاب اس سے سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح جائز ہے، یہ جو پوری کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر جو پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے اہل بیت پر خطا کا لفظ بولا، تو اگر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو بے ادب کہنا ہے تو پہلے انہیں بھی کہو جو تم نہیں کہو گے، اور صبح قیامت تک نہیں کہہ سکتے، کہو گے تو تمہارے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ اور میں یہ کہہ دوں، ہم انہی عقائد پر ہیں جو حضور اعلی بریلوی اور حضور اعلی گولڑوی کے عقائد ہیں، انہی عقائد پر پوری اہل سنت اس وقت قائم ہے۔ اور رہ گئی بات سادات کے ادب کی، تعظیم کی، تو سادات کا ادب احترام ضروری ہے، اور اس وقت تک جب تک سادات کا عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان سلامت ہے، عقائد ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کوئی ادب نہیں ہے۔ اور حنیف قریشی حوالہ دے رہا تھا یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 1 کا، اور پھر بہار شریعت کا، کہ یہاں جی لکھا ہوا ہے کہ خطا کا لفظ نہیں بولنا۔ میں کہتا ہوں بدتمیز انسان، ہم نے اس سے پہلے بھی اس حوالے سے تیرا مکمل آپریشن کیا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں اگر جرت ہے تو صبح قیامت تک فتاوی رضویہ وہ جو جلد اول کا تو حوالہ دے رہا ہے، اور حوالہ بھی غلط دے رہا ہے، کہتے ہیں صفحہ 832، صبح قیامت تک تو 832 صفحہ نہیں دکھا سکتا، تیری جانے بلا بدبخت انسان، تجھے جو رافسی نکال کر تیار کر کے دیتے ہیں آگے بک بک شروع کر دیتا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اس وقت موجودہ دنیا میں جتنے نسخے ہیں وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ فتاوی رضویہ میں یہ فرمایا اعلیٰ نے، اور بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ نے، کہ گناہ کا لفظ، عصا کا لفظ، معصیت کا لفظ، اسم کا لفظ، نافرمانی کا لفظ، یہ نہیں بولنا نبیوں پر۔ اور خطا اجتہادی تو گناہ ہے ہی نہیں، خطا اجتہادی تو معصیت ہے ہی نہیں، خطا اجتہادی تو جرم ہے ہی نہیں، وہ تو ایک گناہ اجر والی چیز ہے، اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ رافسیوں کا گند اتنا کھایا کہ اتنی کرپشن شروع کر دی تم نے، یہ جو سادات کے والے سے آلس کے فتاوی جات کو تروڑا مروڑا جا رہے، باز آ جاؤ، وگرنہ ہم اس ملک کی گلی گلی میں، ہم دھرتی کے چپے چپے پر سنا کر ہم تمہارا جنازہ نکال کے چھوڑ دیں گے، باز آ جاؤ ان غلط حرکتوں سے۔ اور یہ فتاوی رضویہ اور بہار شریعت کا جو حوالہ دے رہا تھا، چیخ رہا اپنی سندیں دکھا کر، اور گولڈے والا وہ پیرزادہ کہہ رہے اس کی تقریر کرواؤ، اور پنڈی والا وہ صاحبزادہ وہ بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پر خطا اجتہادی پر بڑک رہا ہے، بول رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، اور صاحبزادہ صاحب کو اپنے گھر کے اندر حنیف قریشی جیسا گند اور خلاصت نظر نہیں آ رہی، جو ہے یہ گستاخ صحابہ پیر کا مرید غلام مصطفیٰ شاہ توری والے ابٹباد والے کا، یہ کتاب ہے میرے پاس خود حنیف قریشی کی، یہ امتیاز شاہ نے لکھا ہوا ہے۔ حنیف قریشی صاحب غلام مصطفیٰ شاہ توری شریف ضلع ابٹباد کے دستے حق پرست پر بیعت ہیں۔ حنیف قریشی جس پیر کا مرید ہے وہ خدا کی قسم صحابہ کا گستاخ تھا، نہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں میرے سامنے حنیف قریشی بیٹھ جائے، اس کا کوئی چیلا چانٹا بیٹھ جائے، جامع رضویہ پنڈی کا کوئی ترجمان بیٹھ جائے، میں دکھاتا ہوں حنیف قریشی ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں۔ حنیف قریشی کا پیر صحابہ کا بدترین گستاخ تھا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر کتے کو دیکھ کے حنیف قریشی کا پیر غلام مصطفیٰ شاہ کہتا تھا یہ معاویہ ہے، کتے کو معاویہ کہتا تھا، اور اسی عقیدے پر وہ مرا۔ ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں ان کے مریدوں کی، عام مریدوں کی نہیں، بڑے بڑے ذمہ داروں کی۔ ہاں وہ گستاخ صحابہ تھا، اور آگے آج اس کے بچے، اس کا پورا ٹبر وہ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ یہ حنیف قریشی سے پوچھا جائے تیرے بھائی نے جب آج سے کو 8-10 سال پہلے ابٹباد مدرسے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لیا تھا، تو اس کے پیر کے بڑے بیٹے شاہ محمد کمال کاظمی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تجھے جوتوں کا ہار ڈال کے ہم چھتر مار کے پنڈی کو بھیج دیں گے، اگر ادھر رہنا ہے تو معاویہ کا نام نہیں لینا۔ رب وہ اس وقت امام خاں بنا ہوئے، اہل سنت کے عقیدے کا ٹھیکیدار بنا ہوئے، جس کی تاریخ گستاخیوں سے بری پڑی ہے، وہ حنیف قریشی پیر جامی، تم اس کی تقریریں سننے کی دعوت دے رہے ہو، صاحبزادہ حبیب الاقصیٰ تم اس کی جو وہ تقریریں سننے کی طرف دعوت دے رہے ہو، خود بیٹھ کے سنتے ہو، اور خطا اجتہادی کا لفظ تمہیں برداشت نہیں جو حدیث میں، خطا اجتہادی کا لفظ تو حدیث سے پاک میں ہے، اور سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اس پر ایک اجر ملتا ہے، اس پر واویلا، شور، غوغا، رونا پٹنا، ماتم۔ اور یعنی قریشی کون ہے بتاؤں؟ افضلیت صدیق اکبر کا منکر، ہمارے پاس اس کے بیانات ہیں، ریکارڈنگ سے ہم دکھا سکتے ہیں، جو صدیق اکبر کی ولایت بلا فصل کا منکر، خلافت باطنی
بدترینی کا منکر وہ حنیف قریشی جو حضرت سیدنا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات محبوب خدا علیہ طیب و ثنا سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ تعالیٰ علیہا جو ان کا بدترین گستاخ ہے، عوامی مجمع میں اس نے بازاری زبان بولی تھی سید عائشہ کے بارے میں، پیر جامی اور ان کے تمام ٹولے سے، ریاض شاہ سے اور صاحبزادہ حبیب الحق شاہ سے اور باقی ان سب سے پوچھا جائے کہ حنیف قریشی نے اپنا وہ بیان بول کر اور توبہ کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گمراہ کے لفظ بولے، گمراہ کے لفظ بولے، حضرت امیر معاویہ کو جو باغی کہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو نو ڈیمانڈ معاویہ کہے، جو نتھنگ معاویہ کہے، جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام معاویہ کا معنی معاذ اللہ بھونکتا کتا کرے، حبیب الحق شاہ اور پیر جامی اس کتے کو کب تک سنبھالو گے؟ اس کتے کو کب تک اپنی گود میں رکھو گے؟ اگر ادھر خطا اجتہادی پر درد ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو صحابی مصطفیٰ ہیں، کاتب وحی خدا ہیں، قرآن کے کاتب ہیں، خال المومنین ہیں، جو مولا علی کے بھائی ہیں، جن کو حسن حسین دونوں نے بیعت کر کے امت کا امام بنایا تھا، جن کی شان داتا صاحب بیان کریں، جن کی شان غوث اعظم یہ اصول الدین اس میں بیان کریں، یہ غنیت الطالبین میں بیان کریں، جن کی شان حضور پیر میر علی شاہ صاحب اپنی کتابوں میں فتاوی مہریہ میں، اور یہ اپنا فتاوی مہریہ اور میرے منیر، اور یہ ہمارے پاس کتابیں، یہ تحقیق الحق فی کلمت الحق، یہ اس میں شان امیر معاویہ ہے، یہ تصفیہ میں شان امیر معاویہ ہے، یہ اپنا میرے منیر میں شان امیر معاویہ ہے، فتاوی مہریہ میں شان امیر معاویہ ہے، اور یہ حنیف قریشی جو حضرت امیر معاویہ کا بدترین گستاخ ہے، اس کو تم نے گود میں بٹھا رکھا ہے، کب تک بٹھاؤ گے؟ اور اس کے بعد صرف یہ نہیں، پورا اس کا خطاب ہے حضرت امیر معاویہ اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے ان کے بارے میں اس نے گمراہ کا لفظ بولا ہوا ہے، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، اس کے باغی کے لفظ خود میرے پاس پرسنل اس کی ریکارڈنگ ہے، اور ہمارے پاس باقاعدہ طور پر اس کے علاوہ اس کی تمام ریکارڈنگز موجود ہیں، جو کئی سالوں تک جلیل القدر صحابی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلید کہتا رہا، جو سیدہ زہرا پاک کا بھی بدترین گستاخ ہے، سرے عام جس نے سیدہ زہرا پاک کی گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، معاذ اللہ ان کا فہم غلط ہو گیا تھا، سیدہ پاک کی سمجھ غلط ہو گئی تھی، یہ اس کمینے کے الفاظ ہیں جس کا کام ہی بھونکنا اور بھونکنا ہے، صحابہ کو بھونکنا، اہل بیت کو بھونکنا، تابعین کو بھونکنا، اولیاء کو بھونکنا، علماء کو بھونکنا، عصر حاضر کے عظیم ترین صوفی، درویش خدا مست، اللہ کے کامل ولی، مرشد دوراں، امام طریقت، مرشد اہل حق، رہبر شریعت، حضور سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، ان کے خلاف یہ آئے روز بھونکتا رہتا ہے، باقی علماء اہل سنت کے خلاف بھونکتا رہتا ہے، اس بھونکنے والے حلقائے کتے کو، اس باولے کو کب تک گود میں رکھو گے؟ تم ہزار صفائیاں دو، تمہاری صفائی کوئی نہیں مانے گا جب تک یہ بد عقیدہ اور بد تہذیب اور بدتمیز اور گستاخ انسان تمہاری گود میں بیٹھا ہے، جو طالب علمی کے زمانے میں پنڈی کے آفتاب جوادی کے بعد جا کے فیض لیتا رہا، اس کے منبارے میں یہ پوچھو جامع رضویہ والوں سے، ان سے پوچھو، میں نہیں بولا تھا اس وقت تک نام لے کر، اب بول رہا ہوں، بولو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو حضرت مفتی محمد عبد الرزاق بترالوی جامع رضویہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ یہ کمینہ ان کا شاگرد ہے اور انہیں بھونکتا تھا، ان پر الزام لگاتا تھا، ان کا یہ بدترین گستاخ ہے، پوچھو ان سے کہ حافظ فضل الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ اٹک والے وہ اس حنیف قریشی کو کیا کہتے ہوتے تھے؟ انہوں نے اس کو اپنے سبق سے نکال دیا تھا، اور وہ فرماتے تھے جا مجھے تیری عاقبت برباد لگتی ہے، تیری آخرت کمینہ خراب لگتی ہے، بد عقیدہ، بد عمل، بد کردار، بد سرشت، بد تینت، بد فطرت، بد نسبت، اور علمی طور پر جس کا حال یہ ٹھیکیدار بنا ہوئے۔ ابھی ایک بیان تازہ پنڈی کے ہمارے ایک مفتی صاحب انہوں نے بھیجا، میں نے دیکھا، اس میں کتابیں پڑھ رہا تھا اور حوالے اس پر دے رہا ہے کہ حضرت مولا علی کو گالیاں دی گئی، اب اس پر تو ہم علادہ سے آئیں گے اور ہم بتائیں گے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آج بھی جو ہو رہا ہے، باقی صحابہ کے بارے میں جو ہو رہا ہے، وہ کیوں تم نے آج تک نہیں بولا، کیوں نہیں بیان کیا؟ اور حوالے جو دے رہا تھا میں اہل علم پوری دنیا علماء سے کہہ دوں، دھوکہ نہ کھانا، یہ وہ یتیم آدمی ہے، علمی یتیم، کہ جو قرآن کا ترجمہ بھی بغیر دیکھے نہیں پڑھا سکتا، یہ علمی طور پر پرلے درجے کا کل اللہ نکما، نکھٹو اور نکارا ہے، جس بدھو کو لم یرد اور لم یردہ کا فرق پتہ نہ ہو، ورادہ یردو اور ردہ یردو کے چیپٹر کا امتیاز نہ آتا ہو، جس کو ان اللہ اختارا پڑھنا ہے یا ان اللہ اختارا پڑھنا ہے یہ پتہ نہیں، وہ تحقیقیں کرے گا، دلائل دے گا، کتابوں کے نام لے گا،
اور جو پھر کتابوں کے نام لیے وہ بھی غلط. اس پر ہی آ جائے تازہ بیان ابھی اس کا چڑھا ہوا ہے, تازہ حنیف قریشی کے نیٹ پر, تازہ آج کل کا, اس کے اندر کتابوں کے نام غلط پڑ رہا ہے, مصنفین کے نام غلط پڑ رہا ہے. اور یہ میرے پاس پوری ایک فہرست ہے, اس کے ایک ایک بیان سے میں 50 غلطیاں عربی گرامر کی بنیادی صرف و نحو کی نکال کے دے سکتا ہوں ایک ایک بیان سے. اور تازہ ابھی کا جو بیان ہے اس کے اندر یہ حال ہے, جس بدھو کو ہو اب اور ہواب کا فرق پتہ نہیں, لفظ ہواب ہے, ہواب ہے یا ہو اب ہے, کیا ہے, جس کو یب نام مار یا اب نام مار کیا پڑھنا ہے جس کو نہیں پتا, جس بدھو کو یہ نہیں پتا کہ انکانا رفدن حب آل محمد پڑھنا ہے یا حب آل محمد, فلیشہد الثقلان پڑھنا ہے یا فلیشہد الثقلان, جس کو یہ پتا نہیں اس کو تو پیر جامی اور یہ پورا تفصیلی ٹولہ اور حبیب العشاوری اٹھائے پھرتے ہیں, اور ادھر علم و فن کا امام اس کے کردار کشی پر لگے ہوئے, اور 1.5-2 سالوں سے بہت برداشت کر لیا. ہم اہل سنت کے خلاف کسی کا زہر برداشت نہیں کریں گے, جو بھی سنی ہے کوئی بھی ہم اس کا دفاع کریں گے, انشاءاللہ اس کے ساتھ رہیں گے, دشمنوں سے ہم علمی جنگ لڑیں گے اور پورا مقابلہ کریں گے, اور دشمن کو انشاءاللہ ہم اس کی کمر علمی طور پر توڑ کے چھوڑیں گے, اور دھرتی کے سینے پر سینٹر میں فکر رضا کا جھنڈا گاڑ کے چھوڑیں گے, 4 دانگ عالم امام احمد رضا کے عقیدے کا نعرہ لگا کر چھوڑیں گے. یہ بندہ ہے, اس کے نام لیتے, وہ کہتے ہیں شاج بولے تو بولے, چھلنی بھی بولے, جس میں 70 چھید, پیرزادو جس میں 70 چھید وہ بھی بولے. عجیب بات ہے, عجیب طوفان بدتمیزی اور ناسبی. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں, میرا چیلنج ہے اوپن کیٹیگوریکلی, میرا چیلنج ہے بالکل پوری جرت کے ساتھ پوری دنیا کے اس رافضی ٹولے کو, بالخصوص یہ جو اہل سنت کا غدار ٹولہ ہے, ٹاپ سے لے کے باٹم تک, ان سارے پیروں میں, خطیبوں میں, اس پورے ٹولے میں اگر کسی ایک میں بھی علمی دم خم ہے, ہمارے سامنے بیٹھو, ہم تمہارے لو میں سے دھواں نکال دیں گے. تم کیا سمجھتے ہو کہ حق بیانی جاتی رہی اور حق بیان کرنے والے سارے ختم ہو گئے؟ میرا چیلنج ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھے میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میں اس پر ثبوت دوں گا, اور میں صرف یہ نہیں اس کا اگلا ایک اور آپریشن کروں گا, اس کو میں بتاؤں گا. اتنے مغلظات گالیاں آج تک ہم نے کسی کافر سے نہیں سنی علماء اہل سنت کے لیے, جتنی گالیاں یہ حنیف قریشی دیتا ہے, اور ابھی تازہ بیان میں دی ہوئی ہیں, اور یہ بھی تک پنڈی والوں نے اٹھا رکھا ہے, اس کو اٹھا رکھو. تمہیں یہ گندا انڈا مبارک, اور ہمیں امام احمد رضا بریلوی جیسا امام مبارک, یہ غلیظ انسان. اور اس کے بعد ناسبی, یہ غوث پاک کی اصول الدین ہے. غوث پاک فرماتے ہیں جو رافضی ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سنیوں کو ناسبی کہتا ہے, یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں, یہ غوث پاک کا فرمان ہے, سیدوں کے سید کا. اور یہ حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, اہل سنت کو ناسبی اور خارجی کہنا جو کہے سمجھ لو پکا ٹھکا رافضی ہے, پکا رافضی. اور سیدی اعلیٰ نے یہ فتاوی رضویہ شریف 15 نمبر جلد میں فرمایا, جو اہل سنت کو ناسبی کہے وہ خود پکا کنفرم حتمی تفصیلی شیعہ اور رافضی ہے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں, ہمیں یہ سادات کا یہ پریشر مت ڈالو, عقیدہ جن کا ٹھیک, خدا کی قسم ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, ان کے قدموں کی گرد ہمارے سر کا تاج, جو عقیدے میں ٹھیک ہے. اور جو صحیح نہیں وہ 1000 بار اہل سنت کو ناسبی کہتے پھریں, جو مرضی بھونکیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ بزرگوں نے فرما دیا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے, جو اہل سنت کو ناسبی کہے سمجھ لو خود پکا رافضی ہے. لہذا کراچی کا وہ بڈھا اس سے لے کر پنڈی کے بڈھوں تک, سرگودا اور اس کے بعد ٹیرا اسماعیل خان کے بڈھوں سے لے کر لاہور کے اور کشمیر کے بڈھوں تک, یہ جو اہل سنت کے بارے میں ناسبی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں, یہ غوث پاک کے فتوے کے مطابق پکے کنفرم رافضی ہیں, صحابہ کے گستاخ ہیں. ان سے بچو, تعظیم اور ادب ہوگا لیکن اس کا جو صحیح العقیدہ سنی ہوگا. اور اس پر میں صرف یہ نہیں, ابھی وقت ہوتا تو میں پیر میر علی شاہ صاحب کے مرشد خانہ خواجہ شمس العارفین کو پڑھتا, وقت ہوتا تو میں خواجہ قمر الدین سیالوی کی مذہب شیعہ پڑھتا, اگر وقت ہوتا میں پڑھوں گا الادہ انشاءاللہ, ہم پوری نشستیں رکھیں گے, یہ سب سنابل سناتا. اگر وقت ہوتا تو یہ ہمارے پاس, یہ تم نے شاید دیکھے بھی نہ ہو, یہ ہم خواجہ نظام الدین اولیاء پڑھتے, ہم خواجہ معید الدین چشتی اجمیری پڑھتے, ہم یہاں پر تمہیں سناتے ہیں کہ خواجہ بختیار کاکی کیا کہتے ہیں, چشتیہ کا, قادریہ کا, سروردیہ کا, نقشبندیہ, رفاعیہ, اویسیہ, دنیا کے تمام سلاسل کے تمام بزرگوں سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ جیسے خارجی اور ناسبی بد عقیدہ ہیں, اسی طرح رافضی بھی بدترین قسم کے لوگ ہیں. حتیٰ کہ امام ابن حجر ہیتمی نے کہا, ابن حجر ہیتمی نے یہ السوائی کے اندر فرمایا, رافضی تو یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور گندا ہے. لہذا اہل سنت ان کی نعتخوانیاں, نقابتیں, خطابتیں اور ان کی جو وہ پنڈتوں کی پیریاں نہ دیکھنا, اہل سنت کا عقیدہ دیکھنا.
اگر سنی عقیدہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو خدا کی قسم جوتے کی نوک پر اڑا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سنی جو عقیدہ ہے اس پر صحیح معنوں میں پختگی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔